الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآنی مضامین پر مشتمل اس کتاب میں سے اصحاب کہف کے حالات ہم سن رہے تھے، مزید آج ان کے واقعات سنتے ہیں۔ تو کل گفتگو یہاں پر ختم ہوئی تھی کہ حکام لوگ غار تک پہنچ گئے تھے جہاں پہ اصحاب کہف تھے، تو حکام نے غار پر پہنچ کر تابے کا صندوق برآمد کیا اور اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑھا تو اس تختی پر اصحاب کہف کا نام لکھا تھا، اور یہ بھی تحریر تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزی ہوئی ہے۔ تو دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے ان لوگوں کو غار میں بند کر دیا ہے۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی بھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کے حال پر مطلع ہو جائیں۔ حکام تختی کی عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ بیدروس کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ فوراً ہی بیدروس بادشاہ اپنے امراء اور عمائدین شہر کو ساتھ لے کر غار کے پاس پہنچا تو اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے معانقہ کیا اور اپنی سرگزشت بیان کی۔ بیدروس بادشاہ سجدے میں گر کر خداوند قدوس کا شکر ادا کرنے لگا کہ میری دعا قبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی ظاہر فرما دی جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر شخص کو یقین ہو گیا۔ اصحاب کہف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ تعالیٰ تیری بادشاہی کی حفاظت فرمائے، اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر اصحاب کہف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وفات دے دی۔ بادشاہ بیدروس نے سال کی لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو اس میں رکھوا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ایسا رعب لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیا کہ کسی کی یہ مجال نہیں کہ غار کے منہ تک جا سکے۔ اس طرح اصحاب کہف کی لاشوں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے سامان کر دیا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ اصحاب کہف کا غار اس کی زیارت بھی کرواتے ہیں دمشق میں یا پھر ترکی میں، تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ صحیح روایت میں یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص بھی ان کے غار تک پہنچنے کی کوشش کرے گا تو رعب کی وجہ سے وہ بھاگ نکلے گا، وہ واپس چلا جائے گا، اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ایسا رعب لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا کہ کسی کی یہ مجال نہیں کہ غار کے منہ تک جا سکے۔ اس طرح اصحاب کہف کی لاشوں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے سامان کر دیا۔ پھر بیدروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کے لیے آیا کریں۔ صبح جس طرح ہم الحمد مزارت اولیاء پر جا کر کے عرس مناتے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار میں مشغول ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نوافل ادا کرتے ہیں، اسی طرح وہ لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی؟ اصحاب کہف کی تعداد میں جب لوگوں کا اختلاف ہوا تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ۔ اے محبوب فرما دیجئے کہ میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے، انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے لوگ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ میں انہی کم لوگوں میں سے ہوں جو اصحاب کہف کی ٹھیک تعداد کو جانتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے اور آٹھوں ان کا کتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا حال بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔
کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کوہ اور جنگل کے کنارے والے ہمارے ایک عجیب نشانی تھے؟ جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی پھر بولے اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کے سامان کر، تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس تھپکا، پھر ہم نے انہیں جگایا کہ دیکھے دو گروہوں میں کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ ٹھیک بتاتا ہے، ہم ان کا ٹھیک حال تمہیں سنائے۔ وہ کچھ جوان تھے کہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو ہدایت بڑھائی۔ اس سے اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا پورا حال بیان فرمایا ہے کہ جس کو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ تو اصحاب کہف کے نام کیا ہے؟ یہ نام میں بھی اتنی برکت اللہ تعالیٰ رکھی ہے، ان کے ناموں میں بھی قدر اختلاف ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے نام یہ ہیں یملیخا، مکشلینا، مشلینا، مرنوش، دبرنوش، شادنوش، اور ساتواں چرواہا تھا جو ان لوگوں کے ساتھ ہو گیا تھا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ذکر نہیں فرمایا۔ اور ان لوگوں کے کتے کا نام قطمیر تھا، اور ان لوگوں کے شہر کا نام افسوس تھا، اور ظالم بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ تفسیر ساوی میں لکھا ہے کہ اصحاب کہف کے نام یہ ہے مکسملینا، یملیخا، تونس، نینوس، سارنوس، ذو نوانس، فلسطیونس۔ یہ آخری چرواہے تھے جو راستے میں ساتھ ہو لیے تھے، اور ان لوگوں کے کتے کا نام قطمیر تھا۔ یہ قدر اختلاف ہے لیکن خیر ان کے نام میں بڑی برکت لکھی ہوئی ہے۔ یہاں پر میں تفسیر حاشیہ ساوی علی الجلالین کے حوالے سے ذکر کرتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اصحاب کہف کے ناموں کا تعویذ 9 کاموں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر کوئی بھاگا ہوا شخص ہو تو بھاگے ہوئے کو بلانے کے لیے اور دشمنوں سے بچ کر بھاگنے کے لیے ان کے نام لکھے جائیں، انشاءاللہ یہ اس میں فائدہ ہوگا۔ آگ بجھانے کے لیے کپڑے پر لکھ کر آگ میں ڈال دے تو آگ بجھ جائے گی۔ بچوں کے رونے اور تیسرے دن آنے والے بخار کے لیے یہ فائدہ مند ہے۔ درد سر کے لیے دائیں بازو پر باندھے، یہاں پر باندھے تو انشاءاللہ برکت ہوگی۔ ام الصبیان کے لیے گلے میں پہنائے۔ ام الصبیان یہ ایک مرض ہے جو بچوں میں ہوتا ہے، غالباً اس کو یرقان بھی کہا جاتا ہے، اللہ عالم۔ خشکی اور سمندر میں سفر میں محفوظ ہونے کے لیے، مال کی حفاظت کے لیے، عقل کو بڑھانے کے لیے اور گناہگاروں کی نجات کے لیے ان کے نام لکھے جائیں، انشاءاللہ برکت حاصل ہوگی۔ تو علماء نے اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے بھی فتح افریقیہ کے اخیر میں لکھا ہے کہ جب اصحاب کہف یعنی جو بنی اسرائیل کے اولیاء تھے اور ان کا جو ساتھ کتا تھا اس کے نام میں اتنی برکت ہے کہ اس سے اتنی بلائیں ٹلتی ہے، تو پھر اس اولیاء محمدیہ کے اولیاء کرام کے ناموں میں کتنی برکتیں ہوگی، سبحان اللہ۔ تو اصحاب کہف کتنے دنوں تک سوتے رہے؟ جب قرآن شریف کی آیت وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 یعنی اور وہ اپنے غار میں 300 برس ٹھہرے 9 اوپر نازل ہوئی، تو کفار کہنے لگے کہ ہم 300 برس کے متعلق تو جانتے ہیں کہ اصحاب کہف اتنی مدت تک غار میں رہے، مگر ہم 9 برس کو نہیں جانتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ شمسی سال جو رہے ہو، جو گریگورین کیلنڈر ہے اس کے حساب سے تم حساب لگا رہے ہو، اور قرآن شریف نے قمری سال لونر ایئر کے حساب سے مدت بیان کی ہے، اور شمسی سال کے ہر 100 برس میں 3 سال قمری بڑھ جاتے ہیں۔ تو ان کے پورے واقعات سے ہمیں درس ہدایت کیا ملتا ہے؟ پہلی بات یہ کہ مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنا یہ حق ہے، اور اصحاب کہف کا واقعہ اس کی نشانی اور دلیل ہے جو قرآن شریف میں موجود ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کرتا ہے، اللہ تعالی غیب سے اس کی حفاظت کا ایسا سامان فرما دیتا ہے کہ کوئی اس کو سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ اللہ والوں کے ناموں میں برکت اور نفع بخش تاثیرات ہوتی ہے۔ چوتھی بات یہ کہ بیدروس ایک ایماندار اور نیک دل بادشاہ نے اصحاب کہف کے غار کی زیارت کے لیے سالانہ 1 دن مقرر کیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بزرگان دین کے عرس شریف کا دستور بہت قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔
5ویں بات یہ کہ بزرگوں کے مزارات مبارکہ کے پاس مسجد تعمیر کرنا اور وہاں عبادت کرنا بھی بہت پرانا مبارک طریقہ ہے، کیونکہ بیدروس بادشاہ نے اصحاب کہف کے غار کے پاس ایک مسجد بنا دی تھی جس کا ذکر قرآن شریف کی سورہ کہف میں بھی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اصحاب کہف کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ اور کل چونکہ جمعہ ہے اور آج جمعرات ہے، تو علماء نے بیان فرمایا، حدیث کریمہ میں ہے کہ جو شخص پابندی کے ساتھ جمعے کو انشاءاللہ عز و جل سورہ کہف شریف کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ و مامون فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے اور خانہ کعبہ کے درمیان نور پیدا فرمائے گا۔ اور تیسری بات یہ بھی لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جمعے اور پچھلے جمعے کے درمیان جو بھی خطائے صغائر سرزد ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام کو معاف فرما دے گا۔ مجھے امید ہے کہ ہم سب انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ صلی اللہ